حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج انشاءاللہ عز و جل حج کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ حج مسلمانوں پر 9 ہجری میں فرض ہوا، لیکن حج کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ پیدل اور سوار ہو کر کے خانہ کعبہ کا حج کرنے آئیں گے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ حج اور کعبہ کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی آدم اور آدمیت کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات ناظرین کرام، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہے، دوسرے حج تمتع ہے، اور تیسرے حج قران ہے۔ حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں، اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، اور حج قران کرنے والے حاجی کو قارن کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب حج قران میں ہے، اس کے بعد حج تمتع میں ہے، اس کے بعد حج افراد میں ہے۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کے بر صغیر کے زیادہ تر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، لہٰذا حج تمتع ہی کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ حج افراد میں صرف اور صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے ایام حج میں، اور حج تمتع میں جب حاجی جاتا ہے تو اپنے میقات سے سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، اور اس کے بعد عمرہ کر کے وہ احرام کھول دیتا ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام باندھتا ہے، اور ویسے کرتا ہے جیسے حج افراد والے کرتے ہیں۔ حج قران میں بھی حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، لیکن اس میں عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر حاجی کو احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی احرام سے اسے حج کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے تو انہیں حج پر جانے سے پہلے کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانے چاہیے، تو ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں انہیں صاف کر لے، آگے اور پیچھے شرمگاہوں کے بال انہیں صاف کر لے تاکہ آب دست لینے میں کوئی بال ٹوٹنے نہ پائے۔ اپنے قصد اور ارادے سے حالت احرام میں بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ عام طور سے حجاج کرام 2 قسم کے بیگ لے جاتے ہیں، ایک لگیج کے لیے جو بڑا بیگ ہوتا ہے ٹرالی بیگ، اور دوسرا ہینڈ کیری ہوتا ہے۔ راستے کی جو ضروریات ہیں اسے ہینڈ کیری میں رکھ لیں۔ حاجی کو چاہیے کہ احرام کے کپڑے اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیں، اور چاہیں تو میقات پہ جا کر کے احرام باندھیں، لیکن میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ بورڈنگ کرانے کے بعد جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ احرام باندھ لیں۔ بورڈنگ کرانے کے بعد خالی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں ہو سکے تو غسل کریں، اور اگر غسل کی گنجائش نہیں ہے یا پہلے سے غسل کر کے آپ آئے ہیں تو نئے غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ باوضو ہو کر کے اور احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 سفید بن سلے ہوئے کپڑے لے لیں۔ نارمل کپڑے بھی تھان سے آپ کٹوا سکتے ہیں سفید، اور آج کل تولیہ والا احرام چلتا ہے جو پسینہ وغیرہ جذب کرنے میں زیادہ معاون ہوتا ہے، اور زیادہ چلنے کے باوجود بھی ٹانگیں نہیں کٹتی ہیں۔ جبکہ باریک احرام اگر آپ لیں گے، تھان والے کپڑے لیں گے، تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ زیادہ چلنے کی وجہ وہ کپڑا زیادہ پسینہ جذب نہ کر پائے اور آپ کی ٹانگیں کٹ جائیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تولیہ والا کپڑا لیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ اب احرام باندھنے کا آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ غور سے اسے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں رہ جائے گا، اور آپ کو احرام باندھنا آ جائے گا۔ احرام باندھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ 2 بن سلے ہوئے کپڑے لینے ہیں، ایک کو لنگی کی جگہ پر استعمال کرنا ہے اور دوسرے کو چادر کی جگہ پر۔ لنگی کی جگہ پر جسے استعمال کرنا ہے، اسے باندھنے کا طریقہ ایسے دیکھیں کہ یوں دونوں ٹونگے اس کے برابر کر کے ایسے کر لیں، نیچے والے اس کپڑے کو یعنی لنگی کو
اس طریقے سے باندھنا ہے کہ دونوں ٹونگے جو اس کے برابر کر لیں. برابر کرنے کے بعد یوں پکڑ لیں ایسے اور یوں لے کر کے آئیں. یوں یوں آپ نے کر لیا. اس کے بعد اب اسے نیچے کرتے جائیں, نیچے کر کے اوپر چڑھاتے جائیں. جس قدر آپ کو اونچا کرنا ہے کر سکتے ہیں. اس طرح سے احرام آپ باندھیں گے تو آپ کی بے ستری بھی نہیں ہوگی, اور پیر جس قدر لمبا بھی رکھیں انشاءاللہ آپ کی رانیں نہیں دکھیں گی. کچھ لوگ بھائی ہمارے غلطی کرتے ہیں, بالکل لنگی کی طرح باندھتے ہیں جو نہیں کرنا ہے, یعنی اس طریقے سے کرتے ہیں لنگی کی طرح جو مکروہ ہے. اس سے بے ستری بھی ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر لنگی کی طرح کریں گے مکروہ الگ ہے, اور پلس لمبا چلنے میں آپ کی ٹانگ کھل جائے گی اور بے ستری ہو جائے گی. یہ دوسرا کپڑا لیں گے اور اسے چادر کی طرح اپنے اوپر ڈال لیں گے. نارمل جیسے چادر رکھتے ہیں یوں اوڑھ لیا آپ نے, ایسے کر لیا. داہنا ٹونگا اس کا جو ہے, داہنا سرا جو ہے یہ لا کر کے بائیں کندھے پہ کر لیا. اس طریقے سے آپ نے احرام باندھ لیا. ہمارے کچھ بھائی غلطی یہ کرتے ہیں احرام باندھنے میں کہ احرام پہنتے وقت ہی وہ یوں اجتبا کر لیتے. اجتبا مطلب کہ داہنے شولڈر کے نیچے سے کپڑا لا کر بائیں شولڈر پہ ڈالنا. یہ صرف اور صرف جب آپ طواف کر رہے ہوں گے, طواف اسٹارٹ کریں گے خانہ کعبہ کا, تب اجتبا کریں گے, یعنی رائٹ شولڈر آپ کا دکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ اجتبا نہیں کریں گے, بلکہ نارمل جیسے چادر اوڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ چادر کی طرح اوڑھ لیں گے. ایک اور خاص خیال کرنا ہوتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ کو 2 بدھی والی نارمل چپل پہننی ہے. جیسے یہ 2 بدھی والی ہے, اسی ٹائپ کی کوئی بھی چپل آپ سلیپر پہن لیں. سینڈل یا جوتے احرام باندھنے کے بعد آپ نہیں پہنیں گے, بلکہ نارمل سی سادہ سی 2 بدھی والی چپل پہنیں گے جیسے میرے قدموں میں ہے. احرام باندھنے کے بعد نہ تو خوشبو لگانا ہے, نہ تیل لگانا ہے, نہ کنگھی کرنا ہے, اور نہ ہی خوشبودار صابن سے نہانا ہے. اگر نہانے کی ضرورت پیش آئے تو مل مل کے نہیں نہانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بال ٹوٹ جائے, بلکہ بس پانی اپنے اوپر ڈال لیں گے اور ہلکے سے نہا لیں گے. بعد میں تولیہ سے بہت زیادہ بدن کو صاف بھی نہیں کریں گے کہ کہیں رگڑ کی وجہ سے آپ کے کچھ رونگٹے ٹوٹ نہ جائیں. ایسے ہی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو حالت احرام میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے ہیں. ویسے تو احرام کو رسی یا بیلٹ وغیرہ سے اس غرض سے باندھ لینا لنگی والے حصے کو کہ وہ کھسکنے نہ پائے, یہ مکروہ ہے. لیکن آج کل حرم شریف میں اس قدر ازدحام ہوتا ہے اور لوگوں کی عادت اب لنگی باندھنے کی نہیں رہی, تو آپ بیلٹ اس نیت سے باندھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ اپنا موبائل فون رکھ لیں گے یا کچھ پیسے, کچھ ریالز رکھ لیں گے, کچھ نقدی رکھ لیں گے, تو کراہت بھی نہیں ہوگی اور اس سے آپ کے احرام کی حفاظت بھی رہے گی. احرام باندھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کا وہی کپڑا کافی ہے جو ان کے بدن پر ہے. البتہ عورت کو یہ پابندی اور کرنی پڑے گی کہ عورتیں اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی ہیں. احرام باندھنے کے بعد اگر آپ نیت کر لیتے ہیں احرام کی تو ایئرپورٹ پہ جگہ ہوتی ہے, وہیں آپ 2 رکعت نماز نفل احرام کے لیے پڑھیے اور 3 مرتبہ تلبیہ کہہ لیں. تلبیہ کے کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر یاد نہ ہو تلبیہ کے کلمات تو یاد کر لیں, اور اگر یاد کرنے بھی نہیں یاد کر پاتے ہیں تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں. واضح رہے کہ یہ حج تمتع کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, جس میں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے, پھر عمرہ کے بعد آپ کو حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے. اب جب آپ اپنے کوارٹر پہ پہنچ گئے, اپنے روم پہ پہنچ گئے, تو وہاں فارغ ہونے کے بعد ضروریات سے سیدھے آپ حرم شریف جائیں, اور حرم شریف میں خانہ کعبہ کا طواف اس طریقے سے کریں کہ باب عبدالعزیز سے یا تو آپ کو انٹری ملے گی یا باب فہد سے انٹری ملے گی. اگر نیچے والے حصے میں آپ کو طواف کرنا ہے تو باب فہد یا باب عبدالعزیز سے آپ کو اندر جانا پڑے گا. وہاں آپ اندر گئے, چند قدم آپ اپنے داہنی طرف چلیں گے کہ حجر اسود آپ کے بائیں پہ ہوگا. جب حجر اسود کے برابری میں حاجی پہنچے تو چاہیے کہ حجر اسود کا استلام کریں. اگر چومنے کی گنجائش ہو تو وہ چوم بھی سکتا ہے, لیکن چونکہ حجر اسود میں اور غلاف کعبہ میں عطر وغیرہ لگایا جاتا ہے
اور حالت احرام میں حاجی کو خوشبو وغیرہ لگانا یہ سخت منع ہے۔ تو اگر موقع بھی مل جائے حجر اسود کو بوسہ دینے کا یا غلاف کعبہ چومنے کا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ چومیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے جسم پہ خوشبو لگ جائے۔ تو بہرکیف جب حجر اسود کے محاذات میں برابری میں پہنچیں تو کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور حجر اسود کا استلام کریں، اور یہ دعا پڑھیں جو آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ آپ کی بائیں طرف ہوگا، اور خانہ کعبہ کا آپ ایک چکر مکمل کر کے جب دوبارہ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو دوبارہ سے آپ کو استلام کرنا ہوگا، یعنی ایک مرتبہ کندھے تک ہاتھ اٹھایا اور اسے چوم لیا، دوبارہ کندھے تک ہاتھ اٹھایا اسے چوم لیا، تیسری بار کندھے تک ہاتھ اٹھایا اور اسے چوم لیا، پھر اس طریقے سے دوسرا چکر مکمل کریں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ جب ساتواں چکر ہو جائے تو آٹھویں بار بھی آپ کو حجر اسود کا استلام کرنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے طواف کے چکر تو 7 ہوں گے، لیکن استلام جو ہوگا یہ 8 بار ہو جائے گا۔ اب اس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہو گیا، اور اب 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس آپ کو جگہ مل جائے تو زیادہ افضل ہے، اور اگر رش کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے وہاں موقع نہ مل پائے تو حرم شریف میں جہاں کہیں بھی پڑھیں گے 2 رکعت، یہ نماز ادا ہی ہوگی۔ طواف کے بعد آپ کوہ صفا کے پاس آ جائیں گے، اور کوہ صفا پر پہنچ کر کے وہاں حجر اسود کا آپ استلام کریں گے، جس طریقے سے طواف میں آپ نے استلام کیا تھا، اور اب آپ کی سعی شروع ہو جائے گی۔ صفا سے مروہ جائیں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے، یہ دوسرا چکر ہوگا، پھر صفا پہ جب پہنچیں گے استلام کریں گے، اور صفا سے مروہ جائیں گے، یہ تیسرا چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے، چوتھا چکر ہو جائے گا، پھر استلام کریں گے اور صفا سے مروہ جائیں گے، یہ 5واں چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے، 6ٹھا چکر ہو جائے گا، استلام کر کے پھر صفا سے مروہ جائیں گے، اس طریقے سے 7 چکر آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ صحیح کر رہے ہوں اور میلین اخضرین پر پہنچیں، میلین اخضرین آج کل گرین لائٹ لگی ہوئی ہے چھت پر، جب آپ دیکھیں گے یہ وہ حصہ ہے جس میں مرد حضرات نارمل چال سے تیز چال چلیں گے، بہت تیز بھی نہیں دوڑیں گے، میڈیم چال میں تیز تیز چل کر کے یہ حصہ طے کر لیں گے، جانے میں بھی صفا سے جب مروہ جائیں گے تب بھی، اور جب مروہ سے صفا آئیں گے اور میلین اخضرین کے مقام پہ پہنچیں گے تو یہاں وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلیں گے۔ اب آپ کی صحیح مکمل ہو گئی۔ صحیح کے بعد حرم شریف میں جا کر کہیں بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نائی کے یہاں آئیں، حجام کے یہاں آئیں، اور اگر بال مڑوا سکتے ہیں تو مڑوا لیں، اس لیے کہ زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اگر مڑوانا نہیں ہے تو قصر کروائیں۔ وہاں کے نائیوں کو مسائل پتہ ہوتے ہیں، وہ 1 انگل بال تقریباً پورے سر سے کاٹ دیتے ہیں، یہ قصر ہے، لیکن حلق کرانا یعنی گنجا ہونا یہ زیادہ افضل ہے۔ گنجا ہونے کے ساتھ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، اور اب جیسے نارمل لوگ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بیوی سے ملتے جلتے ہیں، ساری چیزیں یہ آپ پر مباح ہو گئی۔ حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد اب آپ فری ہیں، اپنے روم پہ رہیے، حرم شریف میں جائیں، فرض نمازیں سب حرم شریف میں پڑھیں، اور 8 ذی الحجہ کے آنے کا آپ انتظار کریں۔ حج کے ایام تو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پورے 10 دن، یعنی 2 مہینے 10 دن یہ حج کے ایام کہے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکل حج صرف 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، انہی 5 دنوں میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ تو آئیے براہ راست حج کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد حاجی چاہے تو اپنے کمرے میں احرام باندھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ حرم شریف میں آئے اور حرم شریف میں آ کر کے احرام باندھے، ویسے باندھے جیسا کہ طریقہ آپ کو دکھایا جا چکا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد وہ نفلی طواف کرے، یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد سر ڈھانک کے 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، واجب الطواف پڑھنے کے بعد تلبیہ کہے، حج کا تلبیہ کہے۔ تلبیہ کہنے کے ساتھ ساتھ اب وہ محرم ہو گیا، یعنی احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ اس پر عائد ہو گئیں۔ اس طریقے سے احرام باندھنے کے بعد اب حاجی 8 ذی الحجہ کو منی کی طرف جائے گا۔ منی میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھیں گے۔ چونکہ 9 ذی الحجہ یہ ایام تشریق ہے، فجر کی نماز سے تکبیر تشریق کا دور شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر نماز کے بعد سب سے پہلے تکبیر تشریق باواز بلند پڑھیں گے،
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद तलबिया के कलमात कहेंगे। ये हर नमाज के बाद 10 जिलहिज्जा को बड़े शैतान को कंकरी मारने तक दोनों एक साथ होंगे, यानी पहले तकबीर तशरीक उसके बाद तलबिया। लेकिन जैसे ही 10 जिलहिज्जा को बड़े शैतान को कंकरी मार लेंगे तो फौरन वहीं तलबिया मौकूफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और तकबीर तशरीक जैसे हर साल आप कहते थे जिन दिनों में, उन दिनों में आपको तकबीर तशरीक कहनी है, अब तलबिया नहीं कहेंगे। 9 जिलहिज्जा को मिना में फजर की नमाज पढ़ने के बाद हुज्जाजे किराम मिना से अरफात की तरफ जाते हैं। मैदान अरफात में हाजियों का ठहरना, जिसे वकूफ अरफा कहते हैं, ये हज का बड़ा अजीम और अहम रुकन है। मैदान अरफात में हुज्जाजे किराम को जो इमाम की इक्तदा में बाजमात नमाज अदा करेंगे, उन्हें जोहर और असर मिला के पढ़ना है, यानी असर को जोहर के वक्त में पढ़ना है। लेकिन ये हुक्म जब है जब इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं, कोई अकेला नमाज पढ़ रहा है या अलग जमात कर रहा है, इमाम के साथ नहीं पढ़ रहा है, तो फिर वो जमा बैन सलातैन नहीं करेगा। तो इस तरीके से जोहर, असर और मगरिब तक हुज्जाजे किराम मैदान अरफात में ठहरेंगे। मैदान अरफात में मगरिब की अजान तो होगी, लेकिन वहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। और इस तरीके से 9 जिलहिज्जा को बाद नमाज मगरिब लाखों हुज्जाजे किराम का ये मुबारक काफिला अरफात से मुजदलिफा की तरफ रवाना होगा। मुजदलिफा में पहुंच करके हुज्जाजे किराम इशा के वक्त में मगरिब और इशा दोनों की नमाज जमा करके पढ़ेंगे। मुजदलिफा आप पहुंच गए। मुजदलिफा ये बहुत मुबारक रात है, बल्कि बाज़ रिवायतों में आया है कि हुज्जाजे किराम के लिए मुजदलिफा की जो रात है, ये रात शबे कद्र से भी अफजल है। तो हज में हाजी जो गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, उसमें वकूफ़े मुजदलिफा का बड़ा अहम रोल है। मुजदलिफा पहुंचकर पूरी रात इबादत में, ताअत में, जिक्र में, अज़कार में, इस्तिग़फ़ार में गुजारना है। मुजदलिफा में एक खास काम ये करना है कि मुजदलिफा में जगह जगह हुकूमत ने छोटी छोटी कंकरियां डलवा दी हैं। उन कंकरियों में से कम 70 कंकरियां या एवरेज 100 कंकरियां हुज्जाज किसी थैली में रख लें, ताकि मिना में पहुंच करके शैतान को जो कंकर मारना है वहां से कंकर नहीं बीनना है, बल्कि मुजदलिफा ही से कंकरियां लेके जाना है। मुजदलिफा में 10 जिलहिज्जा का सूरज निकलते ही हुज्जाजे किराम वहां से मिना की तरफ रवाना हो जाएंगे। मिना पहुंच करके सिर्फ एक शैतान को, बड़े वाले को, जिसे जमरे उक़बा कहते हैं, उसे 7 कंकरियां मारना है। पहली कंकरी मारते वक्त ही तलबिया का दौर खत्म हो जाएगा। आप तलबिया आखिर तक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नमाजों के बाद तकबीर तशरीक पढ़ी जाएगी। 7 कंकरियां मारेंगे और हर कंकरी मारते वक्त ये पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिदल लिर्रहमान, यानी अल्लाह के नाम से शैतान को जलील करने और अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए मैं ये कंकरियां मार रहा हूँ। चूंकि ये हज तमत्तु का तरीका बताया जा रहा है और मुतमत्ते हाजी के लिए, यानी हज तमत्तु करने वाले के लिए शुक्राने के तौर पर कुर्बानी भी वाजिब है। तो बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद फिर कुर्बानी कराएंगे। जो ही आपकी कुर्बानी हो जाए, पता चल जाए कि हाँ कुर्बानी हो गई है, तो सर मुड़ा लें या कसर करवा लें। बाल कटवाने के बाद अब आप एहराम की पाबंदियों से आजाद हो गए, सिवाय बीवी से सोहबत के। बीवी से सोहबत जब जायज होगी, जब आप तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे। अब नॉर्मल कपड़ों में हुज्जाजे किराम 10 जिलहिज्जा को सहने काबा में आएंगे, मताफ में आएंगे, और हज का एक बड़ा रुकन जिसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं और जो हज में फर्ज है, वो फरीजा अदा करेंगे। नॉर्मल सिले हुए कपड़ों में ये काम करेंगे और नॉर्मल रोजमर्रा के कपड़ों में आपको तवाफ़े ज़ियारत करनी है, ये हज में फर्ज है। बाज़ लोगों के समझ में नहीं आता कि सिले हुए कपड़ों में किस तरीके से तवाफ़े ज़ियारत। हाँ, मसला यही है कि नॉर्मल कपड़ों में आप तवाफ़े ज़ियारत और सही करेंगे। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद फिर सफ़ा और मरवा की सही करेंगे, जैसा कि उम्रा के चैप्टर में आपको बताया जा चुका है। तवाफ़े ज़ियारत कर लेने के बाद हुज्जाजे किराम को फिर मिना जाना है और मिना में 11 और 12 दोनों दिन रुक करके शैतान को कंकरियां मारना है। यानी 11 को पहले जाएं, छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारें और अलग हट करके कुछ दुआ वगैरह करें। उसके बाद आएं और दूसरे वाले शैतान को कंकरियां मारेंगे पहले की तरह और अलग हट करके यहाँ दुआ करें। उसके बाद बड़े वाले शैतान के पास आएंगे और 7 कंकरियां इसे भी मारेंगे। मगर इसके बाद फिर दुआ का सबूत नहीं है तो सीधे आप क़यामगाह पर आ जाएं, अपने खेमे में आ जाएं। 12 जिलहिज्जा को बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको अपनाना है।
یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، پھر بیچ والے کو ماریں گے، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اور کسی وجہ سے اگر 12 میں کوئی کنکری نہیں مار پایا ہے تو اسے اجازت ہے کہ 13 تاریخ کو بھی، 13 ذی الحجہ کو وہ کنکریاں مار لے۔ رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جو آفاقی حجاج ہوتے ہیں ان پر الوداعی طواف بھی واجب ہے۔ جب آپ نے الوداعی طواف یہ کر لیا تو آپ حج کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہو گئے، اور آپ اس فرمان کے مستحق ہو گئے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور دوران حج اس نے فسق و فجور نہیں کیا، گناہوں سے باز رہا، تو اب گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔